مجموعاً جو کچھ تاکید کی گئی یہ ظاہر ہے سید الشہداء کی سب سے پہلی تاکید یہ کہ عارفاً بحق ہی سید الشہداء کی حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کریں، سید الشہداء کی حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کریں، اور کہا کہ ان کے لیے ایک خاص اجر ہے جو ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ زیارت سید الشہداء کے لیے جائیں۔ روایات کے اندر باقاعدہ شوق کا لفظ آیا۔ کم سے کم جو اجر ظاہر سید الشہداء کے لیے رکھا گیا اور وہ کہا گیا کہ اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے گزشتہ گناہوں اور معصیتوں کی بھی مغفرت ہے، اور اس کے آئندہ گناہوں اور معصیتوں کے لیے بھی مغفرت ہے، غیر معمولی مغفرت ظاہر سید الشہداء کے لیے۔ کچھ روایت کے اندر آیا کہ سید الشہداء کی زیارت کرنا واجب ہے، باقاعدہ واضح آیا واجب ہے سید الشہداء کی زیارت کرنا۔ اس طرح سے ایک معروف واقعہ شیخ جعفر کاشف الغطا کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا، ایک معروف فقیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر روایات سید الشہداء کی زیارت کے بارے میں نے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے کہ فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے کہا مجھے گمان ہے کہ زیارت سید الشہداء زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے، زیارت سید الشہداء۔ اس فقیہ نے جملے بولے، اور ایک روایت جو اس بندہ حقیر نے دیکھی اس میں بھی اس طرح کے کلمات موجود تھے۔ ابھی جو چند روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس کے اندر بھی، اس میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ جس کے اندر یہ لفظ کے ساتھ آیا آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔ ایک عنوان جو ان روایات کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو بھی زیارت سے محروم رہے گا، جو بھی زیارت کو ترک کرے گا، اس کے لیے باعث حسرت ہوگا قیامت کے اندر، حشر کے دن یہ باعث حسرت اس کے لیے ہوگا۔ کیوں کہ جب ظاہر سید الشہداء کے درجات کو مشاہدہ کرے گا، جب ان کی حیثیت کو دیکھے گا حشر کے دن قیامت میں، تو یہ حسرت کرے گا، اے کاش میں زندگی میں ایک مرتبہ زیارت سید الشہداء کے لیے کربلا چلا جاتا۔ ایک عنوان آیا کہ یہ شخص برابر ہے، اس کا درجہ ان اشخاص کے کہ اس کا درجہ برابر ہے ان افراد کی کہ جو انبیاء سے مصافحہ کرنے والے ہیں، جو پیغمبر گرامی سے مصافحہ کرنے والے ہیں۔ باقاعدہ یہ جملات آئے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ پیغمبر اکرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ انبیاء سے تم مصافحہ کرو؟ کیا نہیں چاہتے؟ یہ جملات آئے تو پس زیارت کربلا کے لیے جاؤ۔ اور کہا کہ جوار پنجتن کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہو، زیارت کربلا کے لیے جاؤ۔ جوار انبیاء حتی جوار ملائکہ کا بھی تذکرہ ان روایات کے اندر آیا۔ یہ آیا کہ اگر پنجتن کی نام کے ساتھ آیا، پنجتن کے ناموں کے ساتھ یہ چیز آئی، کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، خاص طور پہ سیدہ کے لیے سلام اللہ علیہا کے لیے؟ یہ ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ انبیاء تمہارے لیے دعا کریں، ملائکہ تمہارے لیے دعا کریں؟ بس زیارت کربلا کے لیے جاؤ۔